بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَالزُّخْرُفَ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ایاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم عزیز ساتھیو، ابھی آپ کے سامنے سورہ زخرف کا تیسرا رکوع بفضل تعالیٰ تلاوت کیا گیا، جو آپ تمام حضرات نے سماعت فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم بارہا سنتے رہے قرآن پاک، اور آج بھی یہ تیسرا رکوع اسٹارٹ جو ہو رہا ہے وہ سورہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے تسلسل سے اس میں کچھ باتیں کہی گئی۔ اس گھما گھمی کے دور میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن میں بہت لوگ آتے ہیں، مگر ہم دیکھیں گے کہ ایک جماعت ہے جس کا نام ہے جماعت اسلامی، اور شاید کل ان کے یہاں جماعت کا کوئی پروگرام ہے۔ کتنے بجے سے؟ صبح 10:30 سے 5 بجے، اور تعاون بھی ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے، لہٰذا جن کے پاس وقت ہو، کیونکہ قرآن کی جو بات ہے نا وہ جلدی سب کو ہضم ہوتی نہیں، کچھ مکسنگ اس میں کیا جائے تو پھر مزہ آتا ہے۔ تو ہو سکے تو وہاں پروگرام اٹینڈ کرو، قرآن بھی ہے اس میں اور لٹریچر بھی شاید پڑھ جائے، جو بھی اور دیکھ لیجیے گا۔ یہاں پر قرآن کے ساتھ ایسے ہی معاملہ ہو رہا ہے کہ لوگ سننے کے لیے آنے کو آمادہ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہاں پر بھیڑ ہے وہ سب کامیاب ہو جائیں گے،
تو ہمارے جتنے مولانا اور جماعتوں کی جو بھیڑ ہے تو تعداد کے بعد دیکھیں گے مقابلتاً تو ہندوؤں کے یہاں بہت بھیڑ آج کل ہے، کون سے آچاریہ اور کیا کیا پنڈت آ گئے. تو بھیڑ میں لوگ کامیابی ڈھونڈیں گے. جیسے الیکشن کا دور چل رہا ہے تو لوگ بہت سے ووٹرس ایسے ہیں کہ بولے یار جیتنے والا کون ہے اس کو ہی دے دو نا، اپنا ووٹ خراب نہیں ہوگا. تو وہ دنیا کی بات ہے اور یہ دنیا اور آخرت کی بات بتاتا ہے قرآن پاک. اب ایسا ہے بالکل جس کو عقل ہے اللہ نے دی ہے، عقل تو سب کو، مگر جو عقل سلیم اس کو برتے گا، استعمال کرے گا اس عقل کو، تو بے شک اللہ کی بات کا شہدائی ہو جائے گا. اور اللہ کی بات قرآن ہے، صرف قرآن. تو بھیڑ پر یہ منحصر نہیں ہے. ہر آدمی وہ عقل مند ہے چاہے مٹھی پر ہو، مگر وہ قرآن سے شغف رکھتا ہو تو اس کی بات ہی کیا ہے. اور آنکھ بند ہوتے ہی سب سمجھ میں آ جائے گا کہ گل بپاڑا کیا ہے اور اصل کیا ہے. اور اب ہمارے دن کتنے بچے ہیں؟ تقریباً 50 کے تو لوگ ہو ہی گئے جو میرے سامنے بیٹھے. نہ جانے اب کون کتنا زندہ رہے گا. جہاں سے آنکھ کھلے وہی سویرا ہے اور وہ آ جائے اجالے. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا اننی بے شک میں براء مما تعبدون، میں بری ذمہ ہوں، میں بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کی تم پرستش کرتے ہو یا جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہم یاد رکھیں کہ وہ بھی ایک زمانہ تھا جس میں گھٹا کو اندھیرا تھا اور مرد واحد اللہ کی بات بیان کر رہے تھے اس اندھیرے، اور وہ دور شرک کا تھا. ایسے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے ابھی اپنے باپ کے لیے، وہ قومی اور اپنی قوم کے لیے. یہ دونوں میں غور کریں ہم. ان کا باپ کا ذکر بار بار اس لیے آتا ہے کہ وہ نمرود کے زمانے میں غالب ہے. حضر تو ان کے باپ کا نام، سلطنت نمرود کی تھی اور ان کے باپ کا نام تھا حضر. تو وہ ان کی بادشاہت میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد، اور بہترین بت تراش تھے. اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خاندان میں آنکھ کھولی اور وہ سب دیکھتے تھے اور بہت بیزار ہوتے تھے اور پھر ادھر قوم کی طرف منہ کرتے تھے. تو آخر ہر آدمی کے دوست احباب جان پہچان والے تو ہوتے ہی. تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی دوست احباب جو بھی ہوں گے، اور وہ پوری قوم میں جو لوگ ہیں وہ سب ان کی حرکتیں دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا
کہ میں تو یار بہت دکھی ہوں، بہت بیزار ہوں، انتہائی تکلیف میں ہوں اور بیزاری اظہار کرتا ہوں کہ اور اس نے اپنی قوم سے کہا، اور یہ زمانے میں جبکہ سب کچھ معلوم ہے مگر ہم کو ہمت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ہم کہیں کہ ابا یار آپ ابراہیم میں ہو کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاء اللہ کوئی کرتا ہو تو بات الگ ہے، ورنہ ہمت نہیں ہے ہم میں کہ ہم ہمارے والدین کو کہیں۔ ارے وہ خود جو ہے تو بچ جائے تو بڑی بات ہے، اور پھر دوست احباب تو کیسے، ہم اپنے محلے کو ہی میں پوری دنیا سمجھتا ہوں، میرے لیے پوری دنیا میں کولو کا بہت ہوں، گھوم کے بس یہاں ٹیکسی اسٹینڈ اور قبرستان کے گیٹ تک بس ہم اس میں گھومتے رہتے، تو لہٰذا ہمارے لیے، یا میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے لیے یہ پوری دنیا کا سائے بڑھائی، اور اگر ہم اس میں ہی محنت کر جائیں اللہ کے فضل سے، اور اللہ کرے کہ پورا کسائے والا ایمان لے آئے، جیسے حضرت یونس کی قوم لے آئی تھی، ایک بات ہی مزے کی وجہ سے وہ ہسٹری بھی آپ نے سنی حضرت یونس کی علیہ السلام۔ تو بہرحال جتنی قوت طاقت ہم میں ہے ہم اتنا تو کریں کہ نہیں، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا کریں، تو ہم نے ایک دنیا فتح کرنا، اور ایک گلی اگر سیدھی ہو جائے تو بھی بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے ساتھ جو مل بیٹھنے والے لوگ ہیں، دوست احباب، یہی آ جائے، یا ہمارے گھروں میں ہی اسلام نافذ ہو جائے، اگر ایسا ہے نہیں یار، دکھ تو ہم کتنا ہی بیزار ہو جائے، کتنے ہی دکھی ہو جائے، اس سے ہوگا کیا؟ ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور ہم سے کہہ دیا گیا ہے کہ تم بس پہنچا بنا، تم پہنچا دو، تو ہم کو مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اور بہت زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یا جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کنوینس کریں دوسرے کو، تو اللہ بیڑا پار کر دے گا ہم سب کا۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ میں بہت دکھی ہوں، بیزار ہوں اس سے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب اس زمانے میں کس کی عبادت ہوتی تھی؟ ہر خاندان کا ایک بت بنا ہوا تھا۔ کیا بنا ہوا تھا؟ بت، اور ان کو کیا بولتے ہیں؟ آج بھی بولتے ہیں کل دیوتا۔ کل کا معنی خاندان، اور خاندان کا دیوتا، تو سب کا خدا الگ الگ تھا، اور پھر وہ کیا کود کر رہا ہے کہ کسی کو ٹوکتا نہ روکتا تھا۔ اور آج بھی تم دیکھو، چاہے جینی ہو، ہندو ہو، اس کو کئی جاتے ہیں، دلت ہو، وہ ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں ہے، بھائی تیرے کو کیا کرنا ہے تو کر، تو بھی ہندو، میں بھی ہندو، وہ بھی ہندو، سب چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ گوارا نہ تھا، نہیں تھا، تو آپ نے اظہار کیا کہ یار میں تو اس سے بہت پریشان ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو، کس کس کی کرتے ہو؟ اعلان کرنا کھلا ہوا آسان کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے تو ایسا کہا تھا علیہ السلام، اور یہ بات بتا کر یہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے اللہ کہ ہم بھی بیزاری کا اظہار کریں۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اپنے دل میں تو برا بولے، یار اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں رائٹ اور رانگ،
سوچو. تو بہرحال قرآن ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، یہ سمجھاتا ہے کہ تم ان سے نفرت کا اظہار کرو، مگر یہ نفرت نہیں جیسے آج چل رہی. کم سے کم ان کو بولو یار جس راستے پر آپ لوگ چل رہے ہیں وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. ارے ہم کیا بولیں گے جا کر وہاں پر چناوٹی، ہماری تو اب یہاں بھی بولنے کی ہمت نہیں رہی. اے بابا یہ ٹوکرا سر پہ اٹھا کے تعزیے کا آدمی چل رہے ہیں، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. ہم بول بھی نہیں سکتے، آج بھی اپنے والوں سے اتنا ڈر رہے ہیں. پوجا یہ کہ ہم باہر جا کر 30 مار کھائی کریں. تو اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا ہے کہ تم بیزاری کا اظہار تو کرو یار. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ فَتَرَانِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ میری رہنمائی کرے گا. اب آپ تو اکیلے پڑ گئے نا، تو پھر سوال ہوتا ہوگا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے ان کے دوست یار اڑوسی پڑوسی خاندان والے، تم تو کچھ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو پھر کرنا کیا. تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ إِلَّا الَّذِينَ فَتَرَانِي، سوائے اس کے کہ جس ہستی نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر وہ مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا. آپ اکیلے یکو تنہا ہیں. اور یہ اعلان تو انہوں نے بہرحال کر دیا معاشرے. وَإِنَّ الَّذِينَ کدھر آپ ترجمہ کر رہے ہیں نا، یہ إِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي، وَإِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. نہیں إِلَّا الَّذِي فَتَرَنِي، اس میں غلط ہے. یہ دیکھو إِلَّا الَّذِي ہے، إِلَّا الَّذِي بول رہا ہوں تو میں کیا بول لذینہ نہیں، لذینہ کون بول رہا؟ إِلَّا الَّذِي، یہ جو ترجمہ میں ہستی کرتا ہوں نا، یہ الذی کا مطلب ہے جو، وہ یہ جس نے. میں اپنا ترجمہ کرتا ہوں الحمدللہ، تھوڑی بہت تو عربی آتی ہے، ضروری نہیں میں کہ جس نے وہ ادھر کیا ہے. نہیں اس میں اس کی کلام پاک کی آیت کی بات کر رہا ہوں. یہ إِلَّا الَّذِي ہے، آپ إِلَّا الَّذِي بول رہا ہوں نا میں. فترنی کے معنی بتا دو. فترنی کے معنی جس نے مجھے پیدا کیا، پھر تو معنی تو پھر بس، تو جس نے مجھے پیدا کیا، سوائے اس ہستی کے. الذی کا میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، وہ ہستی کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ وہ اللہ ہے. تو سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا، بہت سلیس ترجمہ بتا رہا ہوں. میں الحمدللہ اس کا محتاج بھی نہیں ہوا عالم لوگوں نے جو پیچھے ترجمہ کی، کیونکہ پیور معنی میں جانتا ہوں نا اس کے ڈیپلی. تو سوائے اس ہستی کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، سب کو جواب دے رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، پھر یقیناً وہ جب بھی فَإِنَّهُ آئے گا تو مستقبل کی اور اوپر کی طرف اس کی زمین جائے گی. تو پھر وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو سَيَهْدِينِ، سَمَنِ قریب، نزدیک، نیئر. سَيَهْدِينِ تو ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا. وہ میری جس نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ سب جو تم لے کے بیٹھے ہو انہوں نے تھوڑی پیدا کیا ہے، وہ ہے، اور وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا اس معاملے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
وجعلہ اور انہوں نے بنایا یا انہوں نے کیا کلمتم باقیتن ایک بات باقی رکھی، ایک بات باقی رکھی فی عقیبی ہی اپنی نسل میں. ہلو اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے کیا ایک بات باقی رکھی اپنی نسل میں لعلہم یرجعون تاکہ وہ بار بار رجوع کرتے رہے. ارے کبھی تو یاد آئے گی نا، جہاں بھی یاد آئے، جب آنکھ کھلے جب سویرا ہے تو وہ رجوع کرتے رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات. یہ قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ ہدایت پر آ جائیں گے تو وہ بات کو انہوں نے اپنی نسل میں، اپنے بعد جو آنے والے ہیں، یہ بات کو ڈال دیا، ذہن میں بٹھا دی کہ خدا تو بس ایک ہی ہے، اور وہ بار بار رجوع کرتے رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا بل متعت ہؤلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبین. غور فرمائے اس آیت پر، بالخصوص میرے دوست منظور صاحب سے کہتا ہوں کہ میں اب جو کہوں گا وہ غور فرمانا. بڑا مسئلہ حل کیا قرآن نے، یہاں نظر ہی نہیں جاتی ہے، بس پڑھ رہے عالم تعلم. غور کرے اس آیت کو، ابھی جو بیان کروں گا اللہ کے فضل سے کہ اللہ نے فرمایا سر آپ نے بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، بلکہ میں نے معلوم بتا دی، میں نے فائدہ دیا، میں نے سامان زیست دیا. کئی ترجمے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو سامان زیست دیا، زندگی برتنے کا، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو ویئر، ہاؤ ٹو سلیپ، یہ سب باتیں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معلوم بتا دیا. سامان زیست دی کس کو؟ یہ سب میرے بندوں کو. اب اس میں جو کافر ہے، مومن ہے، وہ بحث ہی نہیں، بلکہ میں نے ان کو کیا کیا؟ سامان زیست دیا. وہ آباءہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی، جو آزر تھا، جو نمرود تھا، تو ان کے باپ دادا کو بھی اوپر، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی ایک زمانہ ہے. تو ان سب کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سامان زیست دیا، اور ان کے باپ دادا کو بھی. حتی جاءہم الحق رسول مبین. خاص اس پر پک پوائنٹ کر رہا ہوں. سر سنیں، اب اہل حدیث اور یہ سب چلتا ہے ہمارے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یار. اہل حدیث بھی ہمارے، تبلیغی بھی ہمارے، سمجھنے کی کوشش کریں تو. اور بالخصوص یہ نقطہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اور قرآن بیان کر رہا ہے. تو اب اتنا اندھیرا تھا دور ابراہیم، اور وہاں سے لے کر تو سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، گویا کہ تقریباً 500-600 برس، اتنے دور تک بیچ میں کوئی نبی یہ سائڈ نہیں آیا. تو آپ ابراہیم علیہ السلام، چونکہ آپ انسٹیٹیوشن، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اب اتنے اندھیرے کے بعد، اتنے وقت کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں نے ان کو مال و متاع دیا، سامان زیست.
ان کو اور ان کے باپ دادا کو. اب دیکھیے گا زمانہ ابراہیم علیہ السلام اور دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھنے کی بات میں کتنا اندھیرا ہے بیچ میں. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ جاءہم الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. کیا آیا؟ حق کیا چیز ہے؟ قرآن ہے حق. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی تھے، پہلے کیا چلا؟ اوپر سے قرآن چلا. کیا چلا؟ یہاں تک کہ حق آ گیا. اب جبریل امین بیچ میں ذریعہ بنا دیا اللہ نے. وہ لے کر آ رہے حق، یعنی کیا لے کر آ رہے بھائی؟ قرآن لے کر آ رہے. تو پہلے کیا آیا؟ لوگ بولتے کہ حدیث نے قرآن کو لیا. کدھر ہے؟ یہاں تک کہ حق آ گیا اور اس کے بعد میں رسول مبین، رسول مبین آئے. وہ رسول مبین جو صاف صاف بیان کرتا ہے، ہمارے جیسا نہیں دبا دبا کر چبا چبا کر باتیں کرنا. کہیں پھنس گئے تو کچھ بھی بک دینا. ضروری نہیں کہ ہر بات مجھے معلوم ہے. جہاں میرا علم جواب دینے لگے، میرا یہ فرض ہے کہ میں وہاں پر بول دوں کہ بھائی اس کے آگے انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، یا میں اس سے درس بردار ہوں، میرا ہاتھ تانگ ہے، میں نہیں بتا سکتا. یہ ہے اسلام. تو اب آیا کہاں سے؟ پہلے اتنا اندھیرا تھا، اب وہ روشنی جو ہے اوپر سے آ رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ ٹارچ، روشنی. کون لے کر آ رہا ہے؟ اب کس کے پاس آیا؟ اٹ از دا بیٹر مین. سیکنڈلی حدیث ہے. بولے حدیث نہیں قرآن دی ہے. کدھر؟ اب جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن آیا تو جبریل امین نے کیا کہا؟ اقرا. تو پہلے کیا آیا؟ قرآن کیا آیا؟ پہلے آیا نا اقرا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تو پھر حق آیا نا پہلے، قرآن پہلے آیا. اب وہ پوری ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، اتنا ٹائم نہیں میرے پاس. ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. تو رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا جو صاف صاف بیان کرنے والے ہیں. تو قرآن پہلے آیا کہ حدیث پہلے؟ کلیئر کٹ کر دیا. قرآن دیکھتے نہیں ہیں، مسئلہ جو قرآن پاک کا ہے وہ دیکھتے نہیں اور وہ سمجھتے نہیں. پڑھے جا رہے عالم تعلم. یہ حق رکھا ہوا ہے الماریوں. کیا علاج اس کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں تک کہ حق آ گیا ان کے پاس اور رسول مبین. سیکنڈ میں اب قرآن لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث آئی ہے کہ اس میں بیان آتا ہے کہ سب کو آپ نے کوہ فاران پر بلایا. ایک گھاٹی ہے، پہاڑ ہے، اس پر سب کو جمع کیا کہ بھئی آؤ 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 اس طرف. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا صادق اور امین کا، سب ان کو مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں. رائٹ. پھر اس کے بعد سب پبلک آئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا. وہ حدیث بنے گی نا. ابھی قرآن نہیں بتا رہے آپ کہ آؤ سب آئے کوہ فاران پر، اور آپ نے کہا کہ کل لا الہ الا اللہ تفلح. یہ کہا نا پکی بات. تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم یار کہہ دو کہ لا الہ بس اتنا. ابھی یہ بھی نہیں کہا محمد رسول اللہ. تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد میں شروع کیے ان لوگوں نے، بڑے بڑے سردار تو جانتے تھے نا یار اگر یہ اقرار کر لیا ہم نے تو پھر یہ ہمارے کل دیوتا کا کیا ہوگا. تو اس کے بعد سب
चलो 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 यही बात रह गई थी क्या? अभी आपने कुरान तो बयान किया ही नहीं, दावत हनीफ देकर बुलाया। तो आया क्या पहले भाई? कुरान से बता रहा हूँ, आप घर जाके और स्टडी करो और अपने साथियों को भी बताना कि तुम यहाँ क्या बातें करते हो। हदीस ने कुरान दिया, किधर दिया? कुरान ने हदीस दिया। अगर गलत है तो आओ मेरे साथ डिबेट करो, कोई भी लाओ। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि जब कुरान आ गया और साफ साफ बताने वाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल क्या करते थे? साफ साफ गुफ्तगू करते थे, ढकी छुपी बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये सब जिनकी तुम पूजा कर रहे हो ये तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। आपने क्लियर कह दिया, हम लोग करने को डरते। छोटी सी ये जिंदगी को हम कितना बचाएंगे यार? न बचा बचा के तू रखी से, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तक है निगाहे आईना साथ। कितना बचाओगे हम इसको? एक दिन तो मरना ही है। तो अल्लाह की राह में अल्लाह करे हमको मौत आ जाए, अल्लाह में शहीद बना दे। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, जब रसूल मुबीन आ गए साफ साफ बयान करने वाले, तो वलम्मा जाहुमुल हक, और जब आया उनके पास हक, किसके पास? वो जो मक्का में रहने वाले लोग थे, काफिर लोग, मुशरिक लोग, उनके पास क्या आया? किसने लाया? फिर से कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब उनके पास हक आ गया तो कालू हाजा सिहरुन व इन्ना बिही काफिरून, तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है। कुरान को क्या कहने लगे? इसलिए कि ये तो सर चढ़ के बोलता है, इसका जवाब नहीं दे सकते। हाँ हूँ, उल्टा सीधा करके बातें आई। मनाज़िरों में भी यही हाल हो, हक की तरफ बुलाओ, तू वहाँ उल्टा सीधा राह निकाल के ट्विस्ट करके नारे तकबीर अल्लाह ऊपर बातें आई मनाज़िर, और फिर क्या बनेगा? हम जीत गए, रद्द वहाबियत बयान करके। क्या बातें है यार? कुरान की तरफ आओ। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, तो वो कहने लगे कि ये तो जादू है, व इन्ना बिही काफिरून, और बेशक हम इसके इनकार करने वाले हैं। ऐसे नाहिंजार लोग कि वो क्या कहने लगे कि हम इसका इनकार करने वाले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि ये तो जादू है, हम इसका इनकार करने वाले हैं। फिर कहा उन्होंने कि वकाल, बात तो कुछ भी रखना है ना अपनी साफ करने के लिए, और जीत हार का मसला इन्होंने बना लिया। वकालू लौला नुज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रियतैनि अज़ीम। वकालू, और वो कहने लगे, लौला नुज़िला हाज़ल कुरान, क्यों ना नाजिल किया गया, उतारा गया ये कुरान, अला रजुलिन, किसी शख्स पर, मिनल क़रियतैनि अज़ीम, दो बड़ी बस्तियों में से किसी शख्स पर ये क्यों नहीं नाजिल किया गया? दो बड़ी बस्ती, एक मक्का मुअज़्ज़मा, दूसरी ताइफ। वेरी गुड, अल्लाह जज़ा। तो उनका ये क्या एतराज था कि आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादार थे, तंगदस्त थे, आज के जमाने में कहो तो कड़के थे, और उधर तो सब माता। तो उनका एतराज ये था कि भैया ऐसा ही था, तो ये दो बड़ी बस्तियां हैं, उस वक्त बस्ती मक्का बड़ी और ताइफ बड़ी बस्ती, कि इसमें से किसी शख्स पर, किसी आदमी पर, रजूल पर क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान? उन्होंने ये एतराज पुटअप किया किसके सामने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये कहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो अल्लाह तबारक तआला जवाब कौन देगा?
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो जवाब कौन देता है? अल्लाह, क्योंकि कुरान अल्लाह ने भेजा है और दावत तो अल्लाह ने शुरू कराई है। तो आप जवाब दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, क्या जवाब है? अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, क्या वो तकसीम करते हैं? जो इतराज कर रहे हैं, क्या वो बांटते हैं, तकसीम करते हैं तेरे मालिक की रहमत को? रब के माने भाई, दूसरा माने खिलाने पिलाने वाला है रब सबको, पहले मालिक फिर रब खिलाने पिलाने वाला। तो क्या ये तेरी रहमत, तेरे परवरदिगार की रहमत को तकसीम करते हैं? वो तकसीम करते हैं। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया, नाहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयाति दुनिया, हम नाहनु कसमना, हम ही ने, ये तर्जुमा नहीं मिलेगा उसको, हम ही ने तकसीम किया उनके दरमियान क्या चीज? मईशत। क्या चीज? शाबाश। मशीयत जो है ना, हमने तकसीम की है, अल्लाह फरमाता है, और उनके दरमियान किसी को दे रहा है किसी को नहीं, ऐसा नहीं, कम ज्यादा देगा वो आगे आए तो में आता है। तो अल्लाह फरमाता है कि इनको रोजी जो दी है वो तुम्हारे परवरदिगार ने दी है। फिर हयात दुनिया, ये भी कमाल देखिए कुरान के हर एक एक लफ्ज की सेटिंग। फिर हयात, इस दुनिया की जिंदगी में, यहां पर स्टॉप कर दिया अल्लाह ताला। और बात क्या है कि दुनिया और बीच में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अकीदतन। तो इस दुनिया में अल्लाह ने फरमाया कि हमने रोजी दी, ये कौन है तकसीम करने वाले? मगर ये भी सुन रहे हो कि इस दुनिया की जिंदगी में हमने रोजी तकसीम की है। वो रफ़ाना, और बुलंद किया हमने, बाज़ को फौका बाज़िन, ऊपर बाज़ के, एक दूसरे के ऊपर, दराजात, एक दूसरे को हमने दर्जे दिए, सबको एक जैसा नहीं रखा है। कोई 1 नंबर है तो कोई 78 नंबर है, तो ऐसा सबको दर्जे बदर्जे अल्लाह तबारक तआला ने क्या किया? दर्जात तकसीम किए। लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, उसकी वजह भी बताता, ताकि एक को दूसरे पर खिदमतगार बनाए। वो वजह बयान किया अल्लाह ने, ये जो दर्जे तकसीम किए ना, वरना फिर आज तुम्हारा जूता जो है ना, जूता बाटा का हो या मोची बनाता हो या कोल्हापुर की चप्पल हो, फिर ये कोई बनाता नहीं, फिर तुम्हारे कपड़े भी कोई नहीं सीता, टेलर साहब भी नहीं होते, चल फिर नंगा, मेरे को आता है ये होना भाई अपना। तो ये खिदमतगार अल्लाह ने बनाया, इसलिए एक दूसरों को दर्जे दिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? तो सुखरिया का है कि इसलिए कि खिदमतगार बनाए तुमको। और फिर अल्लाह ने फरमाया, वो रहमत रब्बी का खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और रहमत तेरे परवरदिगार की। वो रहमत आपको वहाँ पे एक पेश और लगाने का, रहमतुन है मगर हज़फ कर दिया गया, और रहमतुन यानी रहमत है, मगर चूंकि एक कायदा है ग्रामर का, इसलिए हज़फ करके एक पेश वहाँ से उड़ा दिया गया। तो वो रहमतु यानी रहमत है। पहले तो ये तस्लीम कर लो, रब्बी का, किसकी है? तुम्हारे रब की ये खैर। मजा आ गया यार, ऐसा चलो ना। हम चुनी दीगरे देश मई क्यों, क्या ऐसा नहीं, सब है।
چلو ساتھ. تو اللہ نے فرمایا وہ رحمت ربی کا خیر مما اس میں سے یجمعون جو تم جمع کرتے ہو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے 1000 لاکھ کروڑ ارب اور کتنا ہے لگاتے جاؤ کیلکولیٹر پر زیرو. تو جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے جو تم جمع کرتے ہو اس سے تو بہتر ہے تیرے رب کی رحمت. اگر تیرے رب کی رحمت اب یہاں سے آ کر شروع ہو تو اس سے بہتر ہے تیرے مالک کی رحمت جو تم جمع کرتے ہو. پھر وہ کیا ہے دیکھیے گا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا اور اگر ولو اور اگر لا نہ اور اگر نہ ہوتا یکون الناس امتا واحدہ کہ ہو جاتی امت ایک ہی طریقے پر. اگر سب کروڑ پتی ہو جاتے تو پھر کون کس کا کام کرتا ہے؟ کہاں سے مزدور لاتے کہاں سے گھر بنتے؟ یہ سب ٹیکنیک دیکھیے گا قرآن پاک. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہو جاتے لوگ ایک امت ایک طریقے پر لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ البتہ ہم بنا دیتے ان کے لیے جو اللہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. آپ کے بات سنیے گا اگر سب ایک طریقے پر ہو جاتے نا تو سب مالدار دکھتے اور مسلمان تھے اور فکر یہ پہلے سے ہمیشہ مالدار جو رہے ہیں مومن کے سامنے کافر اس کی ضد غیر ایمان ہمیشہ مالدار وہی لوگ رہے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے لا جعلنا تو البتہ ہم بنا دیتے لمن یکفر بالرحمن جو انکار کرتا ہے رحمان کا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ان کے لیے ان کی چھت کیا روف ان کی چھت چاندی کی بنا دیتے اور وہ معارجہ اور سیڑھیاں علیہا جس پر وہ یظہرون چڑھتے. ڈپلیکس بھی گھر اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں ہوتے تھے. سیڑھی کائے کے لیے لگاتے چڑھ کے اس پر جانے کے لیے نا تو ڈپلیکس ہوا کرتے تھے اس زمانے کی ترقی میں. آج تو پھر کیا ہے ایک ووٹ دے دو اور 6 مانا ٹھوک دو یہی ہو گیا نا. تو ڈپلیکس اس زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ سب ایک طریقے پر ہو جائیں گے سب کفر کرنے لگے تو البتہ ہم ان کی چھت اور ان کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے ہیں. بھائی پھر یہ جو غریب لوگ ہیں نا ادھر جو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب کو ایک ہی حال میں کر دیتے ہیں چاندی کی بنا دیتے ہیں ان کی سیڑھیاں. پھر اللہ نے فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ اور تاکہ ان کے گھر ابوابا وسرورا علیہا یتکئون وزخرفا یہاں یہ ہوا ہے کیا بنا دیتے سونا. تو اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ان کے ابواب دروازے باب یعنی دروازہ اس کی جمع ابواب تو ان کے دروازے کائے کے بنا دیتے سونے کے اور جس پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ تخت بیٹھتے نا یا مسند پہ بادشاہ لوگ ایک گجراتی لوگ جھولا جھول رہے اس میں تخت پر
मौज ले रहे हैं ना दुनिया में, तो वो सब हम काहे के कर देते अल्लाह ताला, वो ज़ुख़रूफ़ा, सोने के, चांदी और सोने के ये सब बना देते। मगर फिर आगे की बात सुनिएगा यार, वइन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयातिद दुनिया, वइन और नहीं, कुल्लु ये सब, ज़ालिका ये और नहीं है ये सब, लम्मा मगर, मताउल हयातिद दुनिया, ये जितना भी है ना सोने चांदी का ये सब कुछ ऐशो आराम, तो ये हम सोने के बना देते, मगर ये सब है मताए दुनिया। ये दुनिया की एक मूड़ी है, असेट है, पूंजी है। ये क्या है सब कुछ, ये दुनिया तक की बात है, अल्लाह ने फरमाया, आगे की गारंटी नहीं ली अल्लाह ने। ये सब सोने चांदी ये क्या है, मताउल हयाते, ये दुनिया की मता है, दुनिया बरतने का ये एक असेट है, पूंजी है, मूड़ी है। क्या ये दुनिया का जितना भी साजो सामान है, ये बात याद रखे कि ये बस जैसे ही मौत आई एंड हो गया, सब यहीं रह जाएगा और वो चल उठता, और अब वो कहाँ जाती वल्लाह आलम इस सवाल। वो आएंगे आयत तो उसको भी बताया जाएगा, क्योंकि मैं मौजू के साथ चलता हूँ, रुकू टू रुकू बयान, आयत टू आयत बयान, लफ्ज़ टू लफ्ज़ बयान। तो ये सब अल्लाह ने फरमाया क्या है, जिसकी देख के तुम हसरत करते हो, तमन्ना करते हो, ये क्या है, ये सब दुनिया का माँ तो मताउल हयाती दुनिया है। ये दुनिया का सब हर आदमी ये जहन में बिठा ले कि जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है उसमें शुक्र करे, और उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, माँ का हिस्सा, बाप का हिस्सा, बहन का हिस्सा, भाई का हिस्सा, पड़ोसियों का हिस्सा, दोस्तों का हिस्सा, मुल्क का हिस्सा, ये सब है कायम है, दुनिया तक का है। तो इसको बोलते हैं मताउल हयाते, तो ये तो सब दुनिया है, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। तो फिर अल्लाह ताला तुमने तो फरमाया है ना कि अभी आखिरत, ये हमारा अकीदा है ना, दुनिया और बीच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अकीदा जरूरी है। तो ये दुनिया की जिंदगी ये सब अल्लाह ताला ने बज़रिए कुरान, बज़रिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बता दिया है दुनिया वालों को, फिर कल कुछ नहीं करना। तो अब सवाल होता है ना, अल्लाह दुनिया तो ये सब है, तो फिर वो बात मरने के बाद उठाया जाएगा, फिर वहां जो मिलेगा तो उसका क्या, वो तो बता मेरे रब। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तो सब तुम्हारी दुनिया का सामान है, वलाखिरतु इंदा रब्बिका लिलमुत्तकीन। क्या फरमाया अल्लाह ने, वल आखिरतु, और यह है आखिरत लफ्ज़ है, तो ये पेश आएगा दो, आखिरतु का मतलब आखिरत है। तो जब इसको खास बना दिया कि आखिरत बिल्कुल खास है, तो इस पर अलीफ लाम यानी मुअर्रिफ बिल लाम लगा दिया, ग्रामर बता रहा हूँ। तो इस पर मुअर्रिफ बिल लाम जब लग गया तो एक पेशवा से हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वल आखिरतु, और आखिरत है, और अल्लाह खास आखिरत है। ये नहीं बोलना कि हम मर के मिट्टी हो जाएंगे, कौन हमको उठाएगा, हमारी जबकि हड्डियां सड़ गल जाएगी, किसी की राख समंदर में बह जाएगी, किसी को जानवर जंगली में फाड़ कर खा गया हो, किसी को चील और गिरों ने उसका जिस्म नोक कर, जो पासियों में चलता नोच कर खा गया हो। ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब अल्लाह की इल्म है। और देखिएगा कमाल साहब, हम क्या है मिट्टी में जाता हुआ देखते हैं ना, हम मर गया कोई तो बोले हमको जला दिया और तुम दफन होते हो।
ابے سب مٹی میں جاتے ہیں، قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ یہ تیرا سمندر جو ہے کائے پر ہے؟ یہ جتنا بھی کہیں بھی بڑا سمندر لے جاؤ، لاش میں کیا ہے؟ ٹچ کائے پہ کرے گا؟ تو تیری راکھ بھی بہ کر اینڈ میں کہاں جاتی ہے؟ ہو گیا سفر۔ اب اس کے بعد شیر نے کس کو کھا لیا؟ اور شیر نے کھا لیا، اچھا پھر شیر مر جائے گا تو اس کی ہڈیاں یہ ہو جائے گی تو کہاں جائے گی؟ تو کہاں گیا شیر کے ساتھ؟ سب آئیں گے مٹی میں، گھوم پھر کے دیکھتے جاؤ۔ اب پارسی لوگوں نے کیا کرا ہے؟ ان کی لاش کو دہی ڈال کر وہ جانوروں کو اتیادی میں چھوڑ دیے۔ اب آگے چیل کیت کیا حال ہو رہا ہوگا، نوچ کر کھا رہے ہوں، اور وہ جو گیدڑوں نے اور چیلوں نے کھا لیا ہے وہ بھی تو مریں گے کہ نہیں؟ وہ بھی مر کے کہاں گریں گے؟ زمین پر۔ اور وہ جب جائیں گے زمین میں سے جو کھا گیا ہے انہوں نے، وہ کہاں گیا؟ سوچو، غور کرو تو بہت ملے گا اس میں کہ سب کو مٹی ہی میں جانا ہے، کوئی آگ میں نہ سمندر میں نہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے۔ اینڈ اس کا کیا ہے؟ وہ اکیلا آنے والے، تو اکیلا، تو سب کا اینڈ کدھر ہے؟ مٹی ہے، سب مٹی آئے۔ تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ، اور آخرت جو خاص ہے وہ نزدیک، پاس، نیئرسٹ۔ تو یہ جو آخرت ہے نا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، رب کے پاس ہے۔ اور کون نے صفت استعمال کیا تھا؟ جو تمہارا مالک ہے نا، جو تمہارا مالک، ہم سب کو مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو یہ جو آخرت ہے نا وہ تو تیرے رب کے پاس ہے۔ تمہارے یہاں تو آوا گون، آنا جانا، وہ مر جائیں گے، مکتیج نہیں مل رہی ہو، کوئی جھنگور بن جائے گا آنے کے بعد، کوئی سانپ چوہا بن جائے گا۔ کیا تمہارے عقیدے؟ نہ وہ سمجھنے کو تیار، نہ ہمارا مولوی۔ قرآن کو تو میدان میں لانے سے خود ہم ڈر رہے ہیں، کہاں سے قرآن معلوم پڑے گا؟ تو اللہ نے فرمایا والآخرۃ عند ربک، اور آخرت تو تیرے پروردگار کے پاس ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا نہ بولی اللہ نے، یہ متاع الحیات الدنیا، سب کے لیے دنیا ہے۔ آخرت کو اسپیشل فرمایا والآخرۃ عند ربک، اور آخرت تیرے پروردگار کے پاس ہے۔ کس کے لیے؟ للمتقین، ایک ہی لفظ میں صاحب آ گیا، پرہیزگاروں کے لیے، وہ جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ کس کے لیے آپ؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ تو ہم کو کیا بننا چاہیے؟ کیا بننا چاہیے؟ پرہیزگار بننا چاہیے نا۔ تو پھر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ایسے بن جائیں گے منہ سے، یا سن کے اڑ جائیں گے، ارے ہاں بھائی پرہیزگار کے لیے، پرہیزگار کے لیے بھگتے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل وہ بات پر عمل کرنا پڑے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے بذریعہ قرآن۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تو تیرے پروردگار کے پاس ہے۔ اور کس کے لیے؟ اونلی فار اوبیڈینٹ، صرف فرمانبرداروں کے لیے، صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ ہم کو تجھ سے ڈرنے والا بنا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ،
توفني مسلما والحقني بالصالحين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اگلا رکوع بھی تیری رحمت پاک فضل پاک کرم پاک رحم پاک سے اے اللہ مجھ سے ہی کرا، اے اللہ تندرستی دے، یادداشت دے، علم دے اور ہم سب کو دے میرے رب۔ اور اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے اللہ جو شادی شدہ کے لیے بیٹھے ہوئے ان کی شادیاں کروا دے میرے رب مسلم سے۔ اور اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ جیسے دیکھو کرسچن لوگ غریب ہو یا امیر اپنی شادیاں چرچ میں ہی کرتے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی شادیاں مسجد میں کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔